اب روایت سنیے، پھر چلتے دوبارہ حضرت موسیٰ کی طرف، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ نبی نے مستند ترین روایت بخاری اٹھا کے دیکھیے، ترمذی، ابن ماجہ جا کے سب سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھیے، مستدرک نشاپوری وغیرہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ روایت ملے گی۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اب آئیے موسیٰ، اب سمجھ آئے گا؟ نہیں ہے، توجہ، اسی لیے کہا قرآن تبھی سمجھ آئے گا جب اطرت ساتھ ساتھ رہے گی۔ یا علی، اے علی، آپ کی وہی نسبت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ باراللہ کیا مطلب؟ کپڑوں سورہ عراف، سورہ عراف میں جب موسیٰ آگے نا 28 سال کے بعد غیبت صغریٰ، تو آواز رب، آواز کبریاء، اے موسیٰ اب تم نے آنا ہے میقات پر۔ توجہات ہیں؟ یہ میں سورہ عراف پڑھ لوں گی۔ میقات کی طرف آنا ہے، وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ۔ میقات 30 راتیں تھی، یہ 30 راتیں عام دنوں کی راتیں نہیں، یہ نورانی راتیں ہیں، ایک رات کئی 100 سال کے برابر تھی۔ کہ موسیٰ میقات پہ آنا ہے، 30 راتوں کو ہم نے مکمل کیا 40 راتوں کے ذریعے۔ قرآن سورہ عراف کے اندر کا موسیٰ میقات پر جب آ رہے ہوگے نا تو ایسے نہیں آنا، وَخْلُفْ، اپنے پیچھے اپنے بھائی، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن زیادہ تشریح نہیں کروں گا۔ اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میقات کی طرف آتے ہوئے ایسے نہیں آنا، اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا کے آنا۔ ہائے 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 ہائے، اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا کے آنا۔ عجیب مسلمان ہے، موسیٰ جا رہے ہیں میقات کی طرف 40 راتوں کے لیے، تو تب بھی امت کو ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہے، اور جو اللہ کا عظیم حبیب ہے، حبیب کبریا ہے، وہ امت کو ایسے ہی سقیفہ کے کچرے کے حوالے کر کے چلا۔ یہ آواز صاحب باقوت اللہ وقت کو محمد وعالم، جو حضرات پیچھے بیٹھے میرے بھائی بزرگ نوجوان جی، جس منزل کے پہ لے کے آنا ہے، میں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ایسے نہیں آنا۔ آواز صاف آ رہی ہے میری؟ خون جگر دے کے پیش کرنے لگا ہوں آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں۔ عزیزان گرامی، عظمت امیر عالم کو، امیر کائنات کو، مہدی العصر والزمان کو سلام کریں گی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کا۔ موسیٰ ایسے نہیں آنا، ہارون کو کہا سمعن و طاعتا، باراللہ تیرا حکم ہے، میں جانتا ہوں کہ میں بھی اپنا جانشین اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو ہی بنائے گا۔ توجہ، تو ہی بنائے گا۔ موسیٰ نے بلایا بنو کا، ادھر آؤ ادھر آؤ بھئی، ادھر آئیے، لمبے چھوٹے درمیانے سب آگئے۔ ہائے 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 ہائے، آگئے، کیا ہو گیا بھئی؟ کہا دیکھو یہ جو ہارون ہے نا، یہ تم سب میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن اب میرے پاس وقت ہوتا، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں آیات آپ کو سناتا۔ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اس کی اتباع کرنا۔ جملہ سنیں گے، جملہ آپ نے محسوس کرنا ہے، اس کی اتباع میری اتباع ہوگی، میری اتباع اللہ کی اتباع ہوگی۔ کسی نے کہا تھا بخن بخن، ویسے ہی حضرت موسیٰ کے سامنے بھی کہا بخن بخن سمعن طاعتا یا رسول اللہ۔ ادھر موسیٰ چلے، جبرائیل آئے عرش سے موسیٰ کو لینے کے لیے، چلے موسیٰ۔ خدا کی قسم قرآن ہے، اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، قرآن۔ حضرت موسیٰ ہی کے رشتہ دار تھا، چچا کا بیٹا، نام ہے سامری۔ جب موسیٰ جانے لگے، اس کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، صاحب معجزہ ہیں، صاحب اعجاز ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ ہے میرے ساتھ؟ حضرت موسیٰ جب جانے لگے، یہ قرآن ہے، قرآن، تو یہ پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ، جبرائیل جب پرواز کرنے لگا تو جس گھوڑے پہ جبرائیل تھے سوار، سواری جو تھی، اس کے پاؤں کی اس نے مٹی اٹھا لی۔ قرآن ہے، قرآن، سارے مسلمان کہتے ہیں یہ تھا پکا منافق انسان۔ مٹی اٹھا لی، کس نیت سے؟ کہ بھئی نبی
جس سواری پہ سوار ہو جائے وہ ایسے پھر سواری نہیں رہتی، وہ کچھ نہ کچھ متبرک بن جایا کرتی ہے، صاحب تبرک ہو جایا کرتی ہے۔ وہ مٹی اٹھا لی، موسیٰ چلے موسیٰ، ادھر پیچھے امت میں ہو گیا تفرقہ۔ جس منزل پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا سید، اگر آپ کھڑے ہو کے بھی نعرہ حیدری لگائیں، حیدر حیدر کریں، خدا کی قسم حق ادا نہ ہوگا۔ چلے موسیٰ، امت میں تفرقہ ڈالا کس نے؟ ایسی سامری نے۔ موسیٰ گئے، اس نے کہا کہ بھی وہ اللہ کے نبی تو چلے گئے، اب ہم آپس میں ووٹنگ کر کے کسی ایک کو اپنا رہبر بنا دیتے ہیں۔ ہاں کب موسیٰ تو ہارون کو کہا، ہارون نہ، ہارون کیا، آپس میں ووٹنگ کرتے ہیں، اور بنو اسرائیل والوں نے منع کر دیا، کہا بدبخت دفع ہو جا، اللہ کے نبی جب بنا کے گئے ہیں تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ کیا امت قابو میں نہیں آ رہی؟ اس نے ایک سونے کے پانی سے بچڑا بنایا، قرآن میں سنے نا آپ نے، گوسالہ صاحب جی بزرگ سن رکھا ہے نا آج آپ کو لطف آئے گا جو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ گوسالہ بنایا، اس گوسالے میں اسی مٹی کو اس کے منہ سے اندر ڈالا۔ کون سی مٹی؟ جس سواری پہ حضرت موسیٰ سوار ہو کے گئے تھے، اس کے قدموں کی مٹی کو لیا تھا۔ اس مٹی کی برکت سے یہ گوسالہ بولنے لگا۔ جب بولنے لگا تو سامری نے بنو اسرائیل انہوں نے کہا دیکھو اب ہماری ہدایت کے لیے یہی گوسالہ ہے، اس سے جو پوچھو گے تمہیں جواب دے گا۔ ہارون ادھر لوگوں کو بلاتے رہے، 1 2 3 4، سارے لوگوں نے ہارون کو اکیلا چھوڑ دیا، اور سب کے سب، قرآن ہے قرآن، بنو اسرائیل، قصص، انبیاء، اعراف، ساری امت اسی بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ صابر بھائی میری دل شکنی ہوگی اگر آپ نے ساتھ نہ دیا، قیمتی ترین جملہ اس پورے عشرے محرم اولا کا آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ اللہ کے نبی بنا کے گئے تھے ہارون کو، کہ جو موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا۔ موسیٰ کے جانے کے بعد امت نے اجماع کیا بچڑے کے اوپر۔ اللہ اکبر، موسیٰ بنا کے گئے تھے ہارون کو، امت نے اجماع کیا بچڑے کے اوپر۔ عزیز و قاعدہ مل گیا، جسے نبی بنا کے جائے ہارون جیسا ہوتا ہے، جسے امت بنائے بچڑے جیسا ہوتا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں؟ اب روایت پہنچی اب تک، کیا فرمایا تھا نبی نے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ہائے 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 ہائے، جس طرح بنو اسرائیل والے ہارون کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کریں گے، میرے بعد تیرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ ہے روایت، قرآن کے پس منظر سے دیکھیے۔ موسیٰ واپس آئے میقات سے، 40 راتوں کے بعد الواح خدا نے موسیٰ کو کتاب دے کے بھیجا۔ کیا دیکھا؟ پوری امت بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ آ کے ہارون کو گربان سے پکڑا، کہا ہارون یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک ایک کے پیچھے جا کے بلاتا رہا، ان میں سے کسی ایک نے میری نہ سنی، چھوڑ دیا خلیفۃ اللہ کو جس کو اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ تو یہ 2 غیبتیں، ایک غیبت 28 سال کی، دوسری یہ غیبت میقات پہ جانا، کہ جس طرح موسیٰ کی 2 غیبتیں تھی، ہمارے مہدی کی 2 غیبتیں ہوں گی۔ اب میں جملہ آرام سے کہوں گا، صابر بھائی کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ ضرور سمجھیے گا، آپ پہنچیے گا اس جملے تک۔ جس طرح موسیٰ کی غیبت کبریٰ میں کچھ لوگوں نے بچڑے بنا لیے تھے، اس طرح مہدی کی غیبت کبریٰ میں بھی بہت سارے بچڑے بنائے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ سارے آج کے زمانے میں یاد رکھیں گوسالے ہیں۔ اگر کوئی ہارون کی مثل ہے تو اسے مہدی العصر والزمان کہا جاتا ہے۔ ہم و غم یہ یاد رکھیں کہ امام رضا ابھی امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے،
امام رضا ابا اصل تہروی سے روایت ہے، کانا یأمر، امام رضا اپنی زندگی میں ابھی امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، امام رضا کانا یأمر کا اس دعا کا ہمیں حکم دیتے تھے، مفاتیح الجنان کے اندر ہے، 2 صفوں پہ دعا ہے یہ، اللہم ادفع عن ولیک، اس ٹاپک سے بارے اللہ اپنے ولی سے دور فرما، وحجتک القائم، وہ حجت کہ جو زمین و آسمان پہ قائم ہے، قائم جس کا لقب ہے، کانا یأمر الرضا، امام رضا حکم دیتے تھے کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا جز بنائیے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، آپ اور ہم مہدی کو یاد کریں گے تو امام زمانہ مہربان باپ سے زیادہ شفیق، ماں کی ممتا سے زیادہ جس کے سینے میں ممتا ہوتی ہے امت کے لیے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ الامام الوالد الرؤوف والام البرہ، مہربان باپ اور وہ ام برہ جو بچے کو سینے چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے، جو اس کی ممتا ہوتی ہے نا، کہ اس ممتا سے زیادہ ماں کے احساسات امت کے لیے ہوتے ہیں۔ زمانے کے امام صبح و شام ہمیں دیکھتے ہیں، عزیزان گرامی یاد رکھیں، کہیں دیکھے نہ دیکھے فرش عزا پہ مہدی ضرور آتا ہے، آتا ہے پرسہ لینے آتا ہے، اپنے جد حسین غریب کا پرسہ لینے آتا ہے۔